پچھلے ویڈیو میں جب میں نے دیا تھا یہ حقوق القرآن، تو کچھ برادران کہہ رہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو یہ جو ہمیشہ یہی الفاظ آتے ہیں نا کہ ہم تو کرتے ہیں. ایک تو اتنے سارے دنیا میں جو مسلمان ہیں، اگر اس میں سے ایک بندہ خود اپنا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. لیکن آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے، کیونکہ آپ ایک ہو اور ہم دیکھتے پورا جامع ایک ہو. ایک یہ بات ہے. دوسری بات کہ میرے بات کو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کہنے والے جو ہے وہ کس زندگی کے کس مرحلے میں ہیں، کتنا بڑا ہے، کیا ہے، کہ میں ان کو صحیح طرح سمجھا سکوں. میرے بات وہی سمجھتے ہیں نا جو 70s اور 80s میں پاکستان میں رہتے تھے، جہاں شرم و حیا، جہاں احکام شرعی کے اوپر چلے نہ چلے ایک ڈر تھا، کبھی باپ کی شکل میں، کبھی بھائی کی شکل میں، کبھی پڑوس کی شکل میں. یعنی کوئی اگر برا کام کر بھی رہا ہو نا، اور اس محلے میں یا اس جگہ میں کوئی کا اپنا پڑوس نظر آئے نا، تو وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے. میں اس ماحول کا بات کر رہا ہوں. 80s میں جب میں آیا تھا پاکستان میں، اس وقت ایک تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، وہ تقلید کا جو بات ہوتی ہے یہاں پہ بر صغیر میں اور خصوصاً پاکستان میں، نادانستہ طور پہ یا غیر مستقیم، جس کو پتہ نا انڈائریکٹلی، سب مقلد تھے لیکن خود کو نہیں پتا. اور میرے لیے تو خوشایند بات ہے کہ یہاں پہ اکثر تقریباً 70-80% لوگ انڈائریکٹلی آیت اللہ گل پائگانی اور آیت اللہ شریعت مدار کے مقلد تھے. اب ہو سکتا ہے کوئی میرے بات سے متفق نہ ہو، لیکن اس بات سے تو آپ متفق ہوں گے کہ اس وقت تحفۃ العوام ایک حیثیت رکھتا تھا. یہ کتاب ہر ایک گھر میں بالکل تیار ہے. جیسا کوئی مسئلہ ہو، رمضان کا، ذبیحہ کا، قربانی کا، کوئی بھی مسئلہ گھر پہ ہو، فوراً کہتا ہے بھائی تحفۃ العوام لے آؤ، اور تحفۃ العوام سے فہرست کے بنیاد پر نکالتا ہے وہی مسئلہ، اور اس مسئلے کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی بھی بزرگ لوگ کو تو پتہ ہے، لیکن جو جوان لوگ عمل کرتے تھے ان کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ ہم تقلید کر رہے ہیں. یہ فتاوی آیت اللہ گل پائگانی اور آیت اللہ شریعت مدار کے بنیاد پر بنا ہے. خیر بعد میں مرور زمان اس کو ایڈٹ کرتے گئے، نئے چاپ میں آیت اللہ خوئی کا ڈال دیا، پھر آیت اللہ خمینی کا ڈال دیا، پھر ابھی آیت اللہ سستانی کا بھی ڈال دیا. بس ڈالتے رہے، اچھی بات ہے، لیکن شروعات جو ہے نا وہ آیت اللہ شریعت مداری اور آیت اللہ گل پائگانی کی. اب میرا مقصد، ابھی میں تقلید کے موضوع پہ بات نہیں کر رہا ہوں. جب سے ہم نے شخصیت پرستی شروع کی ہے، یہ مرجع غلط ہے، یہ مرجع صحیح ہے، یہ عالم صحیح ہے، یہ عالم غلط ہے، اس کو فالو نہیں کرو، اس کو وہ نہیں کرو. میں اور آپ ایک دوسرے کا دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہم لوگ. یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ 1980 سے، 80-81 سے شروع ہو گیا. اپنی ایڈیالوجی، اپنا سوچ دوسروں پر تحمیل کرنے کے لیے، اب یا میسج کے ذریعے سے، یا لٹریچر کے ذریعے سے، یا گفتگو میں. پہلے ہم لوگ بیٹھتے تھے تو
دوسرے مسائل پہ بات کرتے تھے. ابھی باقاعدہ جو ہے نا میں نے خود دیکھا ہے, میں خود اپنے رشتے دار کے گھر گیا جب کچھ دن پہلے, سب سے پہلے آقا آپ کس کا تقلید کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں, کیا کرنا ہے بھائی؟ وہ دیکھنا. میں نے کہا نہیں, جس کا میں تقلید کرتا آپ کر نہیں سکو گے. کیوں, کیا ہو گیا, ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مر چکا ہے, اور شروعات تقلید جو ہے نا وہ ایک زندہ مرجع چاہیے. تو میں بات کو ختم کر دیتا ہوں. ابھی یہی موضوع ہے, ایک دوسرے کا اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو شخصیت پرستی میں جو ہم لوگ گئے, اصل مسائل سے ہم لوگ دور ہو گئے. اب اتنا لگاؤ سے کوئی قرآن پڑھتا نہیں ہے جیسے پہلے پڑھتے تھے. باقاعدہ قرآنوں کی آواز آتی تھی. میں جس محلے میں رہتا تھا, میرے آس پاس پڑوس میں سنی شیعہ کوئی بھی, باقاعدہ قرآن کی آواز بھی آتی تھی. فجر میں ہلچل ہوتا تھا, آوازیں آتی تھی کہ کوئی وضو کر رہا ہے, کوئی صرف آواز سے پتہ چلتا تھا کہ یہ تیاری ہو رہی ہے. ابھی یہ آوازیں بہت کم آتی ہیں جوانوں میں. یہ افسوس کی بات ہے. اور اگر کوئی عمل کرتا ہے مجھے میسج کر کے یہ نہ کہ میں تو کرتا ہوں, آپ کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے, اللہ آپ کو اور مزید ہدایت دے. جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ بہت بڑی بات ہے. لیکن میں عام طور پر بات کر رہا ہوں جن کی صبح سویرے ہوتے ہیں 12-1 بجے دوپہر کو, میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو جناب اس زمانے میں یہاں تک کہ میڈیا میں جو میں نے خود جستجو کیا, دیکھا ہے کہ پی ٹی وی میں اگر کسی لیڈیز کے سر سے دوپٹہ 3 دفعہ گرے ایک ہی پروگرام میں, تو ان کو پتہ نہیں کتنے عرصے تک آن ایئر آنے کے لیے وہ ان کو روکتے تھے سزا کے طور پہ. ابھی تو بالکل کوئی ہے ہی نہیں, وہ نیا ماڈرن ہو گیا. اور بہت سے میں مثالیں کیا دیتے جاؤں, میں جب بھی بولنا شروع کر دیتا ہوں, ایک تو اعتراض کرنے والے اتنے ہیں کہ بھئی آپ فلان مسئلے میں بولو, اس مسئلے میں. بھئی میری مرضی ہے, جس مسائل کو میں ضروری سمجھتا ہوں اس مسائل پر بات کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے اردو سیکھنے نہیں آیا ہوں, آپ میرے موضوع کو سمجھے. اور اگر بہت بری غلطی ہے خدا را مجھے اصلاح کرے, میں آپ کا ہاتھ بھی چوموں گا, لیکن آپ مجھے کنٹرول نہ کریں. 1980 تک ہمارے پاکستان میں ایک شرم و حیا ہے. میں ایک واقعہ آپ کو جلدی بتا دوں کہ ہمارے بچے, کیونکہ ایران عراق کا جو کلچر ہے وہ الگ ہے, ہمارے بچے جو ہے نا وہ چادر کے نیچے پینٹ وغیرہ جو ہے نا پہنتے تھے. یہی پاکستان کے لوگ, یہی بر صغیر کے لوگ آ کے اعتراض کیا. ہم نے کہا ہے, ہم کو بولا ہے, میرے باپ کو کہا ہے, آغا صاحب یہ کیسا پردہ ہے, اوپر سے تو چادر ہے, اندر تو پورا یورپ ہے, پینٹ ہے. بابا یہ آپ لوگ جو ہے نا درویشی اور اس میں نہ جائیں. عورت کوئی آپ کا غلام نہیں ہے, اور نہ وہ عورت جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے نا زندہ گار سکتے ہو. وہ ہر چیز کر سکتی ہے, وہ پہن سکتی ہے محرم کے سامنے, اپنے شوہر کے سامنے. یہی خوبی ہے کہ جب نامحرم یا کوئی ایسا موقع آتا کہ عورت کو اپنے شرم و حیا اور چیزیں چھپانا ہو تو ایک چادر وہ سب کچھ سمیٹتا تھا. آپ لوگ اعتراض کرتے تھے. اب آج کیا ہوا, آج آپ کا پینٹ شرٹ آ گیا لیکن بغیر چادر کے, اور اس کا نام کچھ اور رکھا. جب ہم نے شخصیت پرستی میں ہم لوگ چلے گئے, قرآن کے احکام کو کوئی سمجھنا نہیں چاہتا, حدیث کے طرف کوئی جاتا نہیں ہے, نہ کوئی سیکھنے کی کوشش کرتا. ٹھیک ہے, اور ہمارے علماء ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں فیس دے دو تو بسم اللہ. اب میں اس بحث میں کیونکہ ہر دفعہ بولتا ہوں پھر خواہ مخواہ وہ کہیں گے کہ بھئی وہ ہمارا پیچھے پڑا ہوا. یہ ایک حقیقت ہے
बगैर फीस का कोई पढ़ाता नहीं, कोई बताता नहीं। और मुझे कॉल आती है, अगर आपने ऑनलाइन आप शुरू कर दे। भाई मैं एक राह बता रहा हूँ, मैं एक राह बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरा पाकिस्तान को ऑनलाइन मैं पढ़ाऊँगा। भाई वो आप जहाँ जहाँ रहते हो उनको कहो, इनको कहो आपका वाजिब शरई है, आपके ऊपर फरीज़ा है कि अवाम को बताए। खैर, हमको नहीं मालूम हुआ कि किस तरीके से जब हम निकले अहकाम और कुरान से हटकर शख्सियत परस्ती, मरजइयत परस्ती। अलबत्ता मैं मुक़ल्लिद हूँ, आप इस पर तहमत ना लगाए कि मैं अखबारी हो रहा हूँ या मरजा के खिलाफ बात कर रहा हूँ। नहीं, मरजा सही है, हम सही नहीं है जो मरजा परस्ती करते हैं। जब हम लोगों ने कुरान और हदीस को छोड़ दिया है, अब हमारा बीच में, अब आप खुद अंदाज़ा लगाए कि जिस ज़माने में एक मजम्मत करते थे शराबखोरी की, अब कहता है ड्रिंक करके आया, और बाकायदा ज़िना को ज़िना नहीं समझते, कहता है डेट करके आ गया। इसके लिए डेट है, ये नहीं पता कि अर्श इलाही हिलता है इस गुनाह से। और जैसे पहले बोला, बेपर्दगी जो है ना फैशन है, जितना ज़्यादा नंगा उतना ज़्यादा ये मॉडर्न महसूब होता है आजकल के ज़माने में। और सबसे बदतरीन ये, वो अपने जगह वो गुनाह है अपने जगह, लेकिन सबसे बदतरीन ये है कि मफाद परस्ती, मुझे मिले, मेरा फ़ायदा हो। मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, अपने अगले भाई को, अपने दोस्त को ज़रर देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे फ़ायदा मिले। इसको मैंने पॉलिटिक्स के नाम रखा है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये मफाद परस्ती है, खुद पसंदी है, जो हमको गुमराही की तरफ ले जाती है। अगर कुरान और हदीस की तरफ वापस नहीं जाएंगे तो आप समझ लो कि हम लोग और गुमराही में जाएंगे और दलदल में फंसेंगे। इससे बचने की कोशिश करें।